اس کائنات کے اندر سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. سب سے بڑی ثروت ہے تو وہ ایمان کی ثروت ہے. کچھ لوگوں نے ایمان کو بندشوں کا کھلونا سمجھ لیا ہے. کچھ لوگوں نے ایمان کو قید خانہ بنا دیا ہے. کچھ لوگوں نے ایمان کو غلامی کے دائرے میں لے آیا ہے، اور حقیقت اس سے ماورا ہے کہ ایمان بند ہونے نہیں بلکہ کھل جانے کا نام ہے. ایمان تو بندشوں سے کھولنے والی چیز ہے. ایمان تالا نہیں ہے بلکہ تمام تالوں کی چابی ہے. ایمان جو ہے یہ غلام نہیں بلکہ آزاد کر دینے والی چیز ہے. اور ایک مرید کو چاہیے کہ اس کائنات کے اندر جو بھی چیز پیدا ہونے سے تعلق رکھتی ہے، جو بھی چیز حدوث سے تعلق رکھتی ہے یعنی حادث ہے، اس سے اپنا رشتہ کاٹنے کی کوشش کرے. یعنی ہر وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، اس سے رشتہ کاٹنے کی کوشش کرنا چاہیے اور ان تمام رشتوں سے خالی ہونا چاہیے. لیکن ایسا ہوگا کیسے؟ ایسا ہوگا کیسے؟ یہاں تو سب سے پہلے ہم خود کی صورت پر فریفتہ گئے. ہم کو اپنی خودی سے فرصت نہیں ہے، ہم کو اپنی انا سے فرصت نہیں ہے، ہم کو اپنی ظاہر میں مشغول ہونے سے فرصت نہیں ہے. تو بھلا جا یہ توفیق کہاں سے ملے گی کہ ہم جو ہے کہ اپنی سرداری اور برتری کی ٹوپی کو سر سے اتار کر نیک نامی اور شہرت کو پھینک کر اس کے لیے بدنامی گلے میں لیں؟ یہ جو ہے ہم سے نہیں ہو رہا ہے. اور یہ ہوگا کیسے جب ہم خودی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی اور اپنی نفسانیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی تکبر کو ہم نیچے نہیں ڈالنا چاہتے، تو یہ بات نہیں ہو سکتی ہے. یقیناً جو تکبر کے ساتھ ہے اس کو ضروری جو ہے ایمان قید خانہ لگے گا. لیکن جو ان چیزوں سے آزاد ہونے گیا ان کے لیے وہ ہر بندشوں سے آزاد کرنے والی چیز ہے. ایمان ہر بندشوں سے آزاد کرنے والی چیز ہے. آج مسجدوں میں جا رہے ہیں، مدرسوں میں جا رہے ہیں، اسلامی وضاقتہ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے وضاقتہ استعمال کرنے کا مقصد آج ہمارا کیا رہ گیا ہے کہ لوگ ہمیں نیک کہیں، لوگ ہمیں پارسا کہیں، ہماری سربلندی ہو. یہی مقصود رہ گیا کہ لوگ ہماری عزت کریں. کیا کریں؟ لوگ ہماری عزت کریں. زبان جو ہے دراز ہو گئی ہے، بہت بڑی بڑی باتیں ہم کرنے لگے ہیں، اور اس کا مطلب اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم جو ہے عوام پر اپنا علمی دھوس جما سکے کہ ہم کتنا جانتے ہیں، ہماری جانکاری کیا ہے، تو اپنی علم کی فضیلت ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو جب یہ معاملات رہیں گے تو یہ جو ہے جو چیز پیدا ہونے والی ہے، جو چیز مخلوقات سے تعلق رکھتی ہے، اس سے رشتہ کیسے قطع کرو گے؟ اور جب تک اس سے قطع نہیں ہوگا تب تک اس سے رشتہ جو ہے کامل نہیں ہوگا. کیونکہ اس قدر ہے راہ، کہتے ہیں اس قدر ہے تنگ راہ الفت کے اس میں کا گزر نہیں ہے. اگر خدا ہے تو میں نہیں ہوں، اگر میں تو خدا نہیں ہے. یہ ہوگا کیسے؟ لیکن یہاں کیا ہے، ہم تو عوام کے سامنے اپنی تقریر سے، گفتگو سے دھوس جمانا چاہتے ہیں، اور قسم خدا کی ایسی جھوٹی دولت، ایسی جھوٹی ثروت
یہ کبھی بھی خدا تک نہیں پہنچا سکتی، کبھی بھی کسی بھی حال میں خدا تک رسائی نہیں کرا سکتی۔ اور ایسی جھوٹی دولت لے کر کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے لوگ نکلے ہیں، اور اسی طریقے سے اس راہ میں چل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے کس طریقے سے نکلے ہیں۔ اور حالت تو دیکھنے میں ہی آتی ہے کہ گفتگو کے اندر ایسی ایسی باتیں نکلتی ہے، باریک سے باریک باتیں، باریک سے باریک باتیں، ایک دم جو ہے بولتے نا بال سے زیادہ باریک، ہر بات کے اندر گہرائی میں جا رہا ہے، لیکن یہ باتیں ہی باتیں ہیں، کیا ہیں؟ بجائے اس کے جو ہے باریکی جو ہے دل کی تڑپ میں آنا چاہیے، باریکی جو ہے شوق میں آنا چاہیے، باریکی جو ہے سود و گداز میں پیدا ہونی چاہیے، لیکن اس میں نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ ہماری زبان میں جو ہے ہم باریکی لا رہے ہیں، ہم اپنے بول کو شارپ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے عشق کو پاکیزہ نہیں کر رہے۔ ہم ہماری بولی کو تو بہت خوب سے خوب تر بنا رہے ہیں، اپنا دھوس جمانے کے لیے، لوگوں کے سامنے کے لیے، واہ کیا بات کرتے ہیں، واہ کیا وزندار بات ہے، واہ کیا تحقیق کے ساتھ بات ہے، تو یہ واہ واہی کے پیچھے پڑے ہیں۔ تو اس واہ واہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کی اپنے مولا کے لیے تڑپ بڑھنا چاہیے تھی، آپ کی جو ہے آپ کے دل میں سوز و گداز پیدا ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اندر گہرائی آنی چاہیے تھی۔ اس کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، اس کی تو کوئی جگہ نہیں ہے، تو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا ہی زندگی جو ہے گواتے جائے، اور آخر میں فرعون، نمرود، ابو جہل اور ابو لہب جیسوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو، اور ایسوں کے ساتھ ہمارا جو ہے ان کا جو حال ہو وہی کہیں ہمارا حال نہ ہو جائے، جو ان کے ساتھ معاملہ ہو کہیں ہمارا معاملہ یہ نہ ہو جائے۔ ہم کو اس کے اوپر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے، اور بزرگوں کی باتوں پہ غور کرنا چاہیے کہ بزرگان دین کیا کرتے ہیں۔ تو بزرگان دین ایسی تمام جو ہے گندگیوں سے پاک ہوتے ہیں، ایسے آلائشوں سے ایک دم پاک صاف ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کا تعلق پیدا ہونے والی چیز سے، حدوث سے ہے، تو یہ جو داغ حدوث کو اپنی زندگی سے نکال دیتے ہیں۔ یہ مخلوقات کی محبت کو، مخلوقات کی چاہت کو، اس کی طرف قدم بڑھانے کو وہ بالکل اب جو ہے نکال دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی اس سے آلودہ نہیں ہوتے، ان کے دل تو دور کی بات ہے، ان کے ہاتھ بھی ان سے آلودہ نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے دلوں پر تو اللہ رب العزت کی، خدا بند تعالیٰ کی ایک تجلی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ ایک تجلی چمکتی ہے، اور اسی تجلی کے روشنی میں اسی تجلی کے روشنی میں وہ جو ہے اسی تجلی کے روشنی میں اپنی ہستی کو جو ہے وہ محو کر دیتے ہیں، وہ مدہوش ہو جاتے ہیں، اسی تجلی میں اپنی ہستی کو وہ گم کر دیتے ہیں، اپنی ہستی سے بے خبر ہو جاتے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ کس کے؟ وہ رب کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ حدود سے اگر آپ پاک ہوگے، جب یہ گندگی سے اپنے قلب کو صاف کرو گے اور اس سے دور ہونے لگو گے، تب جا کے کہیں وہ تجلی ہوگی۔ ہاں سمجھ میں؟ تجلی سی چمکتی ہے دل بیتاب میں میرے، تو وہ کب تجلی چمکے گی؟ یہ جو تجلی، جب آپ کا دل اس کے لیے تڑپے گا، جب آپ کا دل جب اس کے لیے تڑپے گا تو تجلی سی گرے گی۔ کیا ہے؟ ہاں، اور اس تجلی میں آپ مدہوش ہو جائیں گے، اور استغراق کی حالت جو ہے آپ پر طاری ہو سکتی ہے، اور اپنی ہستی سے جو ہے آپ کوچ کر کے رب تبارک و تعالیٰ کے جو ہے جلووں تک اپنی رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ مخلوقات سے، حادث چیزوں سے، جو چیزیں پیدا ہوئی ہے اس سے اپنا رشتہ قطع کرنے کا ٹھان لے گے اور اس میں قدم بڑھائیں گے تب۔ اور جب آپ یہ چیز کرو گے تو اس میں کرتے کرتے آپ اس درجے پہ پہنچ جاؤ گے، اور آپ کو وہ درجہ عطا ہوگا، اور اس درجہ وہ ایسا درجہ ہوگا کہ اس کے بارے میں کونین کو، پوری کائنات میں کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ پوری کائنات میں اس درجے کی خبر کسی کو بھی خبر اس کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتی۔
اس کے لیے چاہیے کہ ہم بزرگان دین کو دیکھیں کہ ان کی جو ہے ان کا انداز بہت نرالا ہوتا ہے. ان کا وجود دنیا والے کے لیے جو ہے فیض کا مرکز ہوتا ہے. اللہ والوں کا وجود فیض کا مرکز ہوتا ہے، مگر وہ اپنے لیے کچھ نہیں ہوتے. وہ اپنے لیے، کیونکہ وہ اپنے ہستی کو فنا کر چکے ہوتے ہیں، لوگوں کو کام کرنے کا حکم نہیں دیتے، بلکہ ان کے رجحان اور شوق، ان کا جو رجحان اور شوق جو اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں. کیا کراتے ہیں؟ وہ کسی کام کا حکم، اگر وہ کوئی کام کا حکم ہی دیتے اس میں یہی بات پوشیدہ رہتی کہ ان کا رجحان کیا ہو؟ رب کی طرف ہو. وہ اس طریقے سے پرندے جو موجود رہتے ہیں ان پرندوں کو اڑانے کا کام نہیں کرتے، بلکہ وہ پرندوں کو بلانے کا کام کرتے ہیں. گدھ دیکھے، گدھ ایک پرندہ ہوتا ہے، تو وہ گدھ جو ہے بہت اونچی اڑان اڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بہت. ہاں، لیکن نیچے کچھ بھی مردہ اگر اس کو دکھائی دے جب، تو وہ مردہ کھانے کے لیے گدھ زمین پہ آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ ہاں. اور اسی کے مقابلے میں جو ہے باز پرندہ ہوتا ہے، باز. تو باز وہ اونچا نہیں اڑتا ہے، لیکن وہ زندوں کا ہی شکار کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کس کا کرتا ہے؟ ہاں. تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم زندوں کا شکار کریں. کیا کریں؟ کیونکہ جب تک آپ، یہ دنیا مردار ہے، دنیا کیا ہے؟ مردار ہے. اور آپ بھی اس کے اندر آپ اپنے نفس کے لیے جئیں گے، وہ بھی کیا ہے؟ مرداروں میں شامل ہے. کس میں شامل ہے؟ ہاں. جب تک آپ اس زندگی کے لیے پریشان رہیں گے اور اسی زندگی کے پیچھے پڑے رہو گے تو آپ زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. زندگی کی جو حقیقی مزہ سے آپ بہرہ ور نہیں ہو سکتے. زندگی کی حقیقی مزہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. ہاں، لیکن جو شخص اس زندگی کو چھوڑ دے، جو شخص اس زندگی کے پیچھے جیتا ہے، وہ جو ہے اسباب کا غلام ہو جاتا ہے. جو اس زندگی کے لیے، ظاہری زندگی کے لیے جیتا ہے، وہ چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ چیزوں کا محتاج ہو جاتا ہے. اور جو خدا کے ساتھ جیتا ہے، جو اپنے باطن کی طرف رخ کرتا ہے، تو وہ سارے اسباب سے جو ہے ماورا ہو جاتا ہے. سارے اسباب جو اس کے غلام ہو جاتی، تمام چیزیں اس کی غلام ہو جاتی ہیں. وہ اگر وہ ظاہری زندگی کے لیے جیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزوں کا غلام ہو جائے گا. اور جب وہ اپنی باطن کی طرف اپنے رب کے لیے جیتا ہے، تو اپنے رب کے ساتھ جیتا ہے، تو ساری چیزیں اس کی غلام ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ہاں. اور جو خدا کے ساتھ جیتا ہے، ساری چیزیں اس کی غلام ہو جاتی ہے. خدا کے ساتھ زندہ رہنا جو ہے یہ توحید، عالم توحید کے ساتھ ہوگا. کس کے ساتھ ہوگا؟ جب توحید کے مطلب وہ اونچے درجوں پہ پہنچے گا تو وہ خدا کے ساتھ جیے گا. اور اس کا راز یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا. کیا کرے گا؟ وہ جیے گا تو صحیح ہے باطن کے ساتھ، وہ خود کو نہیں دیکھے گا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ من یرا نفسہ فقد اشرکا، کہ جس نے خود کو دیکھا اس نے شرک کیا. جس نے خود کو دیکھا اس نے شرک کیا. اور جو وہاں سے ہٹ جائے گا، کیا کرے گا؟ جو ہٹ جائے گا تو اس کے اوپر حد جاری ہوگی، اس کے اوپر جو ہے تمام چیزیں لاگو ہو جائے. سمجھ میں آئی؟ جیسے ایک بچہ جب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس پر کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے. لیکن جیسا ماں کے پیٹ سے باہر آیا اور جو اس نے سانس لے لی تو اب اس کے لیے سارے حکم آ گئے. اس کے لیے ہاں، اگر ماں کے پیٹ میں ہی ہے تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں ہے. جیسے ہی ابھی وہ اس نے باہر آ کر سانس لے لی ہے تو اب اس کے لیے غسل ہے. اگر وہ انتقال کر گیا تو اس کے لیے کفن ہے، سب کچھ ہے. اگر ماں کے پیٹ سے انتقال کر کے آیا تو اس کے لیے نہ غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ تدفین ہے، کچھ نہیں ہے اس کے لیے. بات آئی سمجھ میں؟ تو حکم کب ہے؟ جب اپنے اصل سے ہٹے گا تب. کب ہے؟ جب اصل سے ہٹے گا تب تو یہ حکم آئے گا. سمجھ میں آیا؟ اب اصل سے آپ ہٹو، چاہے وہ جائز طریقے سے ہٹو یا ناجائز طریقے سے. اصل سے
یعنی کوئی بچہ اگر ناجائز بچہ پیدا ہو یا جائز بچہ پیدا ہو، بچہ پیدا ہوگا اس پہ شریعت کے حکم، اس پہ ہر شریعت کے حدود جاری ہو جائیں گے اس پر، سمجھ میں آیا؟ تو ویسا ہی تو یا تو جائز ہوگا تو ناجائز ہوگا۔ تو اب اگر وہ جائز ہے، کیا ہے وہ جائز ہے، یعنی وہ شریعت کے دائرے میں، کیا ہے شریعت کے دائرے میں، تب بھی وہ اپنی اصل سے ہٹا ہے، تب بھی وہ اپنی اصل سے ہٹا ہے۔ اور اگر وہ جائز طریقے سے نہیں ہے، وہ جو ہے گناہ میں ہے، وہ فسق و فجور میں ہے، وہ نافرمانی میں ہے، تب بھی وہ اپنی اصل سے ہٹا ہوا ہے، تب بھی وہ، تو اس کو کیا چاہیے؟ اپنے اصل پہ آئے۔ کہاں پر آئے؟ کدھر آئے؟ اپنی اصل پہ آنا ہوگا، اپنے اصل پہ آنا ہوگا۔ تو اب یہ کہیں گے کہ جو علم آپ کو اپنی اصل پہ لائے، کیا لائے؟ جو چیز آپ کو اپنے باطن کی طرف لے کر آئے، جو علم آپ کو آپ کے باطن سے آپ کے رب کی طرف لے کر آئے، وہ علم ہی حقیقت میں معرفت کا علم ہے۔ وہی علم در حقیقت جو ہے علم انوار ہے، کیا ہے؟ اور جو علم آپ کو ظاہر میں الجھا کے رکھ دے، کیا کر دیں؟ ظاہر میں الجھا کے رکھ دے، وہ علم نہیں بلکہ حجاب ہے۔ وہ علم نہیں بلکہ وہ حجاب ہے، بہت بڑا حجاب ہے۔ کیا ہے وہ بہت بڑا حجاب ہے۔ لیکن جو اپنے علم میں مغرور ہوتے ہیں، جو اس سے ذرہ برابر بھی آپ امید نہیں رکھ سکتے، کیونکہ کچھ لوگوں کو وہ علم سے اتنا مغرور آ گیا ہے کہ وہ علم باطن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہے یہ خالی رہ جائیں گے۔ کیا رہ جائیں گے؟ اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ بادام دیکھتے نا، بادام جو ہے وہ اس کے پھل کے اندر بیچ میں ہوتا ہے، اور اوپر سے جو ہے خالی وہ کوچ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو لوگ بادام، اصل میں طاقت بادام میں ہے۔ بادام کیا ہے؟ وہ اکھا پورا جو ہوتا ہے بادام کا جھاڑ دیکھے کہ نہیں؟ تو وہ جو آپ کھاتے ہو لال لال ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ صرف اوپر اس کا کوچ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس کا اصل جو ہے مغز، طاقت، قوت کس کے اندر ہے؟ تو وہ مین بادام میں ہے، وہ مغز میں ہے۔ کس میں ہے؟ تو لوگ صرف اگر بادام کے اوپری حصہ کو پکڑ کے بیٹھیں گے تو وہ جو ہے مغز تک رسائی نہیں کریں گے، تو بیکار ہے۔ اصل طاقت و قوت کس میں ہے؟ مغز میں ہے، اس کے مغز میں ہے۔ لیکن مغز پہ کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ صرف جو ہے ظاہر میں مت رہ جاؤ، باطن کی طرف بھی آؤ۔ کیا ہو؟ باطن کی طرف بھی آؤ، اور اس طریقے سے آؤ کہ اس طریقے سے اس صفائی میں آؤ کہ دل پر اس کی تجلی گرے۔ کیا گرے؟ کیا گرے؟ اس کی تجلی گرے گی، اور تجلی کے بعد محویت کا عالم آئے گا۔ اور کبھی بھی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ بت خانہ جو ہے مسجد بن سکتا ہے، بت خانہ مسجد بن سکتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی جو ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوہا ہوتا ہے نا، لوہا بھی جو ہے چمکنے لگتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چمکنے لگتا ہے، اور اس میں بھی صورت نظر آنے لگتی ہے، لوہے میں بھی جب اس کو، لیکن وہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کو جو ہے آگ میں دہکایا جاتا ہے، اور جو اس پہ گھن پہ گھن مارے جاتے ہیں۔ کیا جاتے ہیں؟ جب اس کو صاف کیا جاتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ تب کیا ہوتا ہے؟ تب جا کے کہیں لوہا جو ہے اس میں عکس دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لوہے کا زنگ آلودہ جو ٹکڑا کبھی آئینہ بھی بن سکتا ہے، اور اس میں چیزوں کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ایک ہنرمند استاد، جب ایک کامل پیر، ایک ہنرمند استاد آگ کی دہکتی بھٹی میں اسے جھونک دے۔ کیا دے؟ اور گھن پر رکھ کر خوب اسے کوٹے۔ کیا کریں؟ اور میل کچیل صاف کر دے اس کا۔ کیا کر دیں؟ پھر اس کے بعد اس میں بھی عکس دکھائی دے گا۔ کیا دے گا؟ عکس دیکھتے نا، اس کو ایک دم چمکا دے تو اس کے اندر بھی ایک دم پلین یا چکنا کر دیتے تو اس میں بھی نظر آتا ہے نا، سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد وہ سائیکل ہوگا تو اس کے اندر آپ کو چہرہ نظر آئے گا۔ اسی طرح جو ہے مرشد کامل تم کو ریاضت دے کر، محنت و مشقت کرا کر، تمہاری آزمائش لے کر وہ صاف کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ صاف کرے گا۔ جب صاف کرے گا تو اس میں عکس نظر آئے گا۔ کیا آئے گا؟
عکس نظر آئے گا، مطلب آپ اس میں خود کی تصویر دیکھ سکو گے، کیا کر سکو گے؟ ہاں، اب اس کو یہ ہے کہ بادشاہ عظیم جب اپنی صورت کو دیکھنا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ہاں، تب وہ اس دل پر جو ہے اپنی تجلی کرے گا، کیا کرے گا؟ تب وہ تجلی نظر آئے گی، کیا آئے گی؟ سمجھ میں آیا؟ تجلی سی چمکتی ہے دل بے تاب پر میرے، کہتے ہیں نا مہکتا ذرہ ذرہ ہے گلے گلزار ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مہکتا، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب دل کو سائیکل کریں گے، کیا کریں گے؟ اب تلوار دیکھے گی نہیں، تلوار چمکتی ہے، اس سے فلیش آتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کو جو ہے گھسا گیا ہو، کیا ہو؟ تو اس میں چمک پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ چمک پیدا ہوگی، لیکن کب؟ جب مرشد کامل آپ کو گھسے گا، کیا کرے گا؟ جب گھسے گا اور گھسنے کے بعد اس کو چمکائے گا تب۔